سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا اور حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہوں کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہوں زندہ کے دروباں میں ہے تیری نائے شناساں پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہوں چھلی دھوپ میں بادل بن کر بات کرتا ہوں لاکھ سمجھے پاگل مگر بات کرتا ہوں جو لب کھلے تو مہک اٹھتی ہے نازاں بن کر ارے فکر کے صحرا میں بے دھڑک بات کرتا ہوں جس عنوان پر گولی چل جانے کا خدشہ ہو اسی عنوان پر گھنٹوں مسلسل بات کرتا ہوں ادھورے لوگ ادھورے ہوتے ہیں مکمل آدمی ہوں مکمل بات کرتا ہوں اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا
کریں صحابہ سے پیار بہت ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ ہمائے دین شہر سرفکف سرفروش مجاہد مواحد غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کا علاقہ محمد شاہ تحصیل میلسی میں مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جناب آپ کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ان میں بالخصوص عزت مآب محترم جناب قاری اسحاق صاحب، ان کے رفقا دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ بازوق لوگ ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ بازوق سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ اردو آتی ہے سب کو سمجھنے؟ پکی بات. اور یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ علاقے کے بڑے بڑے حضرات بھی اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. اور یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے دنیاوی محفل نہیں ہے، دینی پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کا آنا، اپنی نیند قربان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عنوان بڑا خوبصورت اور محترم عنوان ہے. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بہت مختصر وقت میں اس عنوان پر چند باتیں آپ سے کر سکوں. ربیع الاول کا مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اسی مہینے میں امام الانبیاء، قائد الانبیاء، فخر الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی. دنیا کے لوگوں، اللہ نے امام الانبیاء سے پہلے، قائد الانبیاء سے پہلے کائنات میں 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا اور ایک کے بعد ایک پیغمبر قوموں پر آتے چلے گئے. ایک کے بعد ایک پیغمبر قوموں کو پیغام دیتے چلے گئے. ایک کے بعد ایک پیغمبر قوموں کو اللہ کی طرف بلاتے چلے گئے. ایک کے بعد ایک پیغمبر اپنا پیغام اور کلام ریکارڈ کرواتے چلے گئے. آپ یوں سمجھیں کسی انسان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کسی انسان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے. آپ فلاں علاقے میں جاؤ، آپ فلاں شہر میں جاؤ، آپ اس شہر کے حالات اور واقعات پر نظر رکھو. 12 بجے سے لے کر 6 بجے تک آپ کی ڈیوٹی ہے، پھر 6 سے لے کر 12 بجے تک فلاں کی ڈیوٹی ہے. ابھی آپ کا نمبر ہے، آپ کے بعد فلاں کا نمبر ہے. میں مثال کے طور پہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ یوں ہی سمجھ لیجئے عشاء کے بعد سے اب تک یہ پروگرام تواتر کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے. ایک مہمان حاضری دیتا ہے، اس کے بعد ایک اور مہمان آ جاتا ہے، وہ بھی اپنی حاضری دیتا ہے، اس کے بعد ایک اور مہمان آ جاتا ہے. لیکن جلسے والوں کا یہ اعلان ہوتا ہے، جلسے والوں کی طرف سے یہ پیغام ہوتا ہے کہ یہ جانے والا مہمان آخری نہیں ہے، یہ کلام سنانے والا پیغام آخری نہیں ہے، یہ بات کرنے والا پیغام آخری نہیں ہے، یہ الفاظ ادا کرنے والا پیغام آخری نہیں ہے، حاضری لگانے والا پیغام آخری نہیں ہے. اس کے بعد مہمان اور آئے گا، اس کے بعد بات اور ہوگی، اس کے بعد کلام اور ہوگا، اس کے بعد دعوت کسی اور کو دی جائے گی. جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کائنات کا نظام چلتا چلا آ رہا ہے. اللہ
ہو، 1.25 نبیوں میں کوئی ایک بھی بتاؤ عنوان سے پھر گیا ہو، بات سے پھر گیا ہو، انداز سے پھر گیا ہو، فضاقتہ سے پھر گیا ہو، دشوار سے پھر گیا ہو، کیفیت سے پھر گیا ہو، کلام سے پھر گیا ہو، بیان سے پھر گیا ہو، نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے۔ نمبر چلتا چلتا جناب ابراہیم کا آیا، جناب ابراہیم نے رب کو بے شمار امتحان دیے، امتحان کے بعد رب نے کہا ابراہیم تو نے امتحان دیے، میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، تجھ سے مانگا تو نے دیا، میں نے رات مانگا تو نے رات دیا، میں نے سردی میں مانگا تو نے سردی میں دیا، میں نے گرمی میں مانگا تو نے گرمی میں دیا۔ ابراہیم میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں، ابراہیم میں تجھے نوازنا چاہتا ہوں، ابراہیم تیری دعا قبول کرنا چاہتا ہوں، ابراہیم تجھے نواز دینا چاہتا ہوں، ابراہیم تجھے اعزاز دینا چاہتا ہوں۔ بات کیا مانگتا ہے؟ سوال کا کیا سوال کرتا ہے؟ لبیلا چملے دے، ہاتھ اٹھا دعا کر۔ ابراہیم ہاتھ اٹھا کے کہتے ربنا 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 وبعث فیہم رسولا وبعث فیہم رسولا۔ اللہ کیا مانگتا ہے؟ اللہ کیا سوال کرتا ہے؟ ربا کیا سما لگاتا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ آگے چلو، حضرت عیسیٰ آ کر کہتے ہیں ومبشرا 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 برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ اللہ عیسیٰ کیا مانگتا ہے؟ اللہ عیسیٰ کیا سوال کرتا ہے؟ اللہ عیسیٰ کیا دعا مانگتا ہے؟ اللہ عیسیٰ کیا چاہتا ہے؟ رب نے جواب میں کہا یہ ایک کو چاہتے ہیں، رب نے جواب میں کہا یہ ایک کو مانگتے ہیں، رب نے جواب میں کہا ایک سوال ہے، رب نے جواب میں کہا ایک دعا ہے، رب نے جواب میں کہا ایک عادت ہے، رب نے جواب میں کہا وہ اسے مانگتے ہیں جس کے لیے آسمان سجایا، زمین سجائی، جمادات بنائے، نباتات بنائے، شفق و خرق بنائے، ستاروں کو بنایا، سورج کو بنایا، آسمان کو بنایا، اور جس کے لیے دریاؤں کو بنایا، سمندروں کو بنایا، جمادات کو بنایا، نباتات کو بنایا۔ اللہ دے گا، ربا دے گا، ربا دے گا، کب دے گا، کیسے دے گا، اللہ انداز کیا ہوگا، ربا کیفیت کیا ہوگی، اللہ ضابطہ کیا ہوگا، ربا فضاقتہ کیا ہوگی۔ رب فرماتے ہیں مومنو یہ نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا، ایسے ہی نہیں دوں گا، بڑا خاص ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، بڑی خوبی والا ہے، بڑی فضاقتہ والا ہے، بڑے حسن والا ہے، بڑی چال چلن والا ہے، ارے بڑا خوبصورت ہے، بڑا سی کلر ہے، بڑا انمول ہے۔ 1.25 لاکھ میں ایسا نہیں ہے، 1.25 لاکھ میں ایسا نہیں ہے، 1.25 لاکھ میں ایسا نہیں ہے، 1.25 لاکھ میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ کیسے دے گا، رب کیسے دے گا؟ محمد شاہ کے جواب میں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، میرے الفاظ ضائع نہ کرنا،
کتنا اعلیٰ ہے، اللہ کتنا محبوب ہے، تجھے بتا تو صحیح نا۔ رب نے فرمایا میں نے 1.25 لاکھ بھیج دیے، کبھی احسان نہیں جتلایا۔ جب اس کی باری آئی میں نے لقد من اللہ کہہ تو دیا، میں نے علی المؤمنین اذ یبایعونک، میں نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہہ تو دیا، میں نے احسان جتلا تو دیا۔ دنیا والوں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں، یہ ساری کائنات میں سب سے خاص ہے، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، ساری کائنات میں سب سے محترم ہے، ساری کائنات میں سب سے ذی قدر ہے، مجھے مقابل کوئی نہیں ہے، ساری کوئی نہیں ہے، مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کتنی عظمت ہے، اللہ کتنی شان ہے۔ فرمایا شان کا اندازہ اس وقت لگا جب آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا، آدم کئی سال دعائیں مانگتا رہا، کئی سال دعائیں مانگتا رہا، کئی سال دعائیں مانگتا رہا، آدم نے نام اس کا لیا، میں نے آدم کو معاف کر دیا۔ آدم نے اس کا نام لے لیا، میں نے آدم کو معاف کر دیا۔ میں نے آدم سے پوچھا تجھے یہ نام ذہن میں کہاں سے آیا؟ اللہ سب جانتا ہے پھر بھی سوال کرتا ہے، آدم بتانا کہاں سے نام ذہن میں آیا؟ حضرت آدم نے کہا ربا میں بڑا پریشان تھا، میں بڑا پریشان تھا، میں جنت میں دائیں جاتا تھا، مجھے محمد نظر آتا تھا، مجھے محمد نظر آتا تھا، میں ادھر جاتا تھا مجھے محمد نظر آتا تھا۔ اللہ تیری جنت کی کوئی ایسی دیوار نظر نہیں آئی، تیری جنت میں کوئی ایسا محل نظر نہیں آیا، تیری جنت میں کوئی ایسا دروازہ نہیں آیا۔ اللہ اس کا نام میں نے عرش پہ دیکھا، اس کا نام میں نے عرش پہ لکھا دیکھا، مجھے پتا چلا یہ بہت خاص ہے، یہ عام نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے۔ میرے دل سے ایسی آواز نکلی، میں نے کہا اس کا نام لیتا ہوں شاید کام بن جائے۔ میرے دل میں ایسے خیال آیا اس کا نام لیتا ہوں شاید کام بن جائے۔ مومنوں گھبرانا نہیں ہے، محمد شاہ والوں میں تمہارے آج مایوسیاں ختم کرنے آیا ہوں، گھبرانا نہیں ہے۔ میرا محبوب بڑا عظیم ہے، میرا محبوب بڑی عظمت والا ہے، میرا محبوب بڑی شان والا ہے، میرا محبوب بڑے مقام اور مرتبے والا ہے۔ ارے آدم جو پہلا پیغمبر بن کے آئے، آدم جو پہلا نبی بن کے آئے، آدم جو پہلا رسول بن کے آئے، آمنہ کے لال کا نام لے غلطی معاف ہو جاتی ہے۔ دور میں جو محمد کی امت میں بن کے آئے، آمنہ کے لال کا نام لے غلطی کیسے معاف نہیں ہوگی؟ آدم کی غلطی معاف، آدم کی خطا معاف، نام محمد کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد ہمارے بڑے شان والے، بڑے شان والے، بڑے شان والے۔ سچی بات ہے میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، آپ سے زیادہ ذوق تو پیچھے مل رہا ہے، میرا جی کرتا ہے مائک یہاں رکھ دیا جائے۔ آپ کی تعداد زیادہ ہے، آپ میں جوان زیادہ ہیں، آپ زور لگاؤ تو آپ کی آواز بھی زیادہ ہوگی، لیکن یہ ذوق یہاں کیوں ہے تمہیں اندازہ ہونا چاہیے، یہاں والوں کو براہ راست سمجھ آ رہی ہے، آپ کو بھی آ رہی ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہاں والوں کو براہ راست آ رہی ہے کہ جس نبی کی امتی ہیں وہ عام نہیں ہے، وہ عام نہیں ہے۔ اور زور سے، اور زور سے۔ ابھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے حضرت ابراہیم نے اللہ کے رسول کو مانگا ربنا وبعث فیہم رسولا، 4,500 سال گزر گئے، 450 سال گزر گئے یا 5,000 سال گزر گئے، تو پھر عرب کی دھرتی پہ امام الانبیاء کا ظہور ہوا، آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ آمنہ کے لال نے رات کو بیت اللہ کا غلاف پکڑ لیا، صرف آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے گرا دیے۔ میرا رب بڑی غیرت والا ہے، میرا رب بڑی جرت والا ہے، میرا رب بڑی طاقت والا ہے۔ ربا مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، آمنہ کے لال کی آنکھوں سے گرے آنسو تو اتنی غیرت کرے کہ دن میں عمر کو محمد کے قدموں میں بھیج دے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ طائف کے بازاروں میں آمنہ کے لال کا لہو نکل پڑا۔ اللہ
فرشتہ نہیں آیا. میں نے دیکھا آمنہ کے لال کو پتھر لگا لیکن آسمان سے مدد نہیں آئی. ربا میں نے دیکھا آمنہ کے لال کا وجود لہو لہان ہو گیا لیکن تیری مدد نہیں آئی. ربا وجہ کیا ہے؟ ربا حکمت کیا ہے؟ ربا وجہ کیا ہے؟ مجھے تسلی دیجیے, مجھے بتائیے نا اس میں حکمت کیا ہے؟ ادھر دعا کی آنسو کے قطرے گرائے وہ مارا گیا, ادھر روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں. رب نے جواب میں کہا یوں ہی نہیں ہوگا, یوں ہی نہیں ہوگا, جیسے نبی یوں ہی نہیں ہوا ابو بکر بھی یوں ہی نہیں ہوگا. تکبیر, شان ابو بکر صدیق, شان ابو بکر صدیق, شان صدیق اکبر, شان صدیق اکبر. محبوب گھبرانا نہیں ہے, تیرے بعد بڑے آئیں گے وہ کہیں گے وہ نہیں تھا ہمیں. کیا کہیں گے؟ وہ نہیں تھا ہم ہیں, بڑے ہم ہیں. محبوب گھبرانا نہیں ہے, ان کو رہنے نہیں دوں گا, ان کو چھوڑوں گا نہیں. میرا اشارہ سمجھو, مجھے نہ مجبور کرو میں کھلوں. اللہ کی قسم میں اس شہر سے آیا ہوں جہاں شہید کا خون بولتا ہے. شہید کا خون بولتا ہے. میں اس پہ دلیل دوں تو رات ختم ہو جائے گی, مجھے اسی عنوان پہ رہنے دو. میرے انداز کو سمجھو, یہ کافی ہے, کہہ دو سبحان اللہ. رہنے نہیں دوں گا, باقی چھوڑوں گا نہیں, بچاؤں گا نہیں, ختم کر دوں گا. اللہ باقی کون رہے گا؟ اللہ سارے ختم ہو جائیں گے تو باقی کون رہے گا؟ رب نے جواب میں کہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء, باقی میں رہوں گا. اللہ تیرے ساتھ کون رہے گا؟ رب نے جواب میں کہا میرا ثانی کوئی نہیں ہے, میرا شریک کوئی نہیں ہے, میرے برابر کوئی نہیں ہے, لیکن گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسے میں نے بڑا اعلیٰ بنایا ہے, اسے میں نے بڑے ناز سے بنایا ہے, اسے میں نے بڑی عزت سے بنایا ہے, اسے میں نے بڑے مقام سے بنایا ہے. اس کی باری آئے گی میں بڑا فانا کہہ دوں گا, اس کی باری آئے گی میں بڑا فانا کہہ دوں گا, لگا ذکر کہہ دوں گا, چمکا دوں گا, انمول کر دوں گا, لاجواب کر دوں گا, بے مثال کر دوں گا. ایسا چمکاؤں گا چاند پھیکا لگے گا, ایسا چمکاؤں گا ستارے پھیکے لگیں گے, ایسا چمکاؤں گا سورج پھیکا لگے گا. اللہ کتنا چمکائے گا, اللہ کتنا عروج دے گا, اللہ کتنی بلندی دے گا. رب جواب میں کہے گا مجھے مقابل اگر کائنات بھی کھڑی ہو جائے تب بھی یہ بڑا فانا نظر آئے گا, تب بھی یہ بڑا فانا نظر آئے گا. اللہ نے مجھے دلیل کے طور پہ کہا یہ بڑی عظمت والا, یہ بڑی شان والا, یہ بڑے مقام والا, یہ بڑے رتبے والا, اس کا یار ایک ابو بکر ہوگا, اسے میں صحابی کنجوم بنا دوں گا. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, شان صدیق اکبر, مصطفیٰ کے ہم سفر, مصطفیٰ کے ہم سفر. محبوبہ گھبرانا نہیں, محبوبہ پریشان نہیں ہونا. تیرے ساتھ جڑیں گے تو اونچا کروں گا, محبت کریں گے تو اونچا کروں گا. میرا جملہ سمجھنا, میں نے بڑا جملہ کہہ دیا ہے, جو جڑے گا اسے بھی اونچا کروں گا, جو نہیں جڑے گا اسے بھی اونچا کروں گا. اللہ یہ بات سمجھ آتی ہے, جو جڑے گا وہ اونچا ہو جائے گا, جو نہیں جڑے گا وہ اونچا کیسے ہوگا؟ رب جواب دیتے ہیں جو جڑے گا عزت میں اونچا ہوگا, جو نہیں جڑے گا ذلت میں اونچا ہوگا. اس جیسا ذلیل کوئی نہیں ہوگا, اس جیسا لعین کوئی نہیں ہوگا, اس جیسا بدبخت کوئی نہیں ہوگا. صدیاں, زمانے, وقت, حالات, کیفیت, واقعات, مومن, مسلمان, گناہگار جتنے بھی قیامت تک آتے رہیں گے, لان تان برساتا رہوں گا, لعنت دلواتا رہوں گا, ذلیل کرواتا رہوں گا. اور اللہ ابو بکر کا کیا کرے گا؟ اسے بنایا, دنیا کے حوالے کیا, کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لوگوں عام نہیں ہے, بڑا خاص ہے, بڑی عظمت والا ہے, بڑے مقام والا ہے,
بڑے رتبے والا ہے، جملہ ضائع نہ کرنا. اللہ کسے دے گا؟ اللہ کسے دے گا؟ اسے دیا تو احسان جتلا دیا، اسے دیا تو احسان دے دیا، اسے دیا تو کہہ دیا ضائع نہ کرنا. بڑا خاص ہے، بڑا قیمتی ہے، چھوڑ نہ دینا، بھلا نہ دینا، بدل نہ جانا. توجہ توجہ، بدل نہ جانا، پیچھے نہ ہو جانا. اللہ یہ اتنا قیمتی ہے، یہ اتنی عظمت والا ہے، یہ اتنی شان والا ہے، یہ کسے دے گا؟ رب نے جواب میں کہا اسے بنایا، سارے نبیوں کو بھیجا، سارے پیغمبروں کو بھیجا، سارے رسولوں کو بھیجا، آخر میں اس لیے بھیجا. یہ سستا اس وقت تھا، یہ خوبصورت اسی وقت لگتا تھا، یہ اعلیٰ اسی وقت لگتا تھا، یہ عظمت والا اسی وقت لگتا تھا. پھر اقصا بنا لوں گا، آدم اور عیسیٰ سے لے کے آدم تک نبیوں کو اکٹھا کروں گا، اسے مسلح دوں گا، سب کو مقتدی بناؤں گا، اسے امام بناؤں گا. اللہ اسے دیا تو احسان کر دیا. اللہ یہ کسے دے گا؟ کیا کہے گا؟ اپنے جواب میں کہا اسی کی زبان کہوں گا ان اللہ اختارنی، ان اللہ اختارنی، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی. اللہ اسے دیا، احسان کر دیا. اللہ اسے دیا، احسان کر دیا. جب یہ کسے دے گا کیا کہے گا؟ تو دنیا کو کہوں گا اسے ان کے لیے بنایا، انہیں اس کے لیے بنایا. وہ یار بنے، یہ آلہ بنا، وہ خدمت گزار بنے، یہ پیغمبر بنا، وہ ڈاکٹر بنے، یہ نبی بنا، یہ چھوٹے بنے، عظمت والا بنا، وہ امام بنا، یہ مقتدی بنے، استاد بنا، شاگرد بنے. اللہ جو کیسے رب نے فرمایا اسے بھی بڑا فانا کر دوں گا، اس کے ساتھ آنے والے کو بھی بڑا فانا کر دوں گا، نجوم بنا دوں گا، تارا بنا دوں گا، آسمان دنیا پہ چمکا دوں گا. ان کا کوئی مخالف بن کے آئے گا، رب کعبہ کی قسم جتنی مخالفت کرے گا تارے تک پہنچنے نہیں دوں گا. نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، وقار صحابہ. نعرہ تکبیر. اور ابو بکر فاروقی صاحب ایک کے پیٹ میں مروڑ ہو گئی، ایک کا دماغ خراب ہو گیا، ایک کو کتے نے کاٹ لیا. یہاں 14 ٹیکے بھی نہیں لگتے، یہاں 14 ٹیکے بھی نہیں لگتے. ابو بکر کے ایمان پہ انگلی اٹھانے لگا، ابو بکر کا ایمان تلاش کرنے لگا، ابو بکر کا ایمان پوچھنے لگا. کہتا ہے میں نہیں مانتا. کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا. کہتا ہے نہیں مانتا. میں نے کہا تجھے غلط فہمی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تجھے یہ کس نے کہا ہم مانتے ہیں؟ اچھا یہ پہلی مرتبہ ہوا، یہ بات بھی آپ کے اوپر سے گزر گئی. ایسا ہوتا ہے. یہ جو رات کا وقت ہے نا، اس کے لیے میرے قائد علامہ علی شیر حیدری فرمایا کرتے تھے اس وقت لوگ کھلی آنکھوں سے سو رہے ہوتے. آپ کو یقین نہ ان کی سبحان اللہ بتا رہی ہے. یہ تو بدلنے والے لوگ ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ میرے بھائی ہو، سبحان اللہ سے جنت میں درخت لگتا ہے. پہلے سنو، ابھی دریا دور ہے. سبحان اللہ سے جنت میں ابھی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، سایہ ختم درخت کا سایہ ختم. اب سوچنے والی بات یہ ہے حضرت، جہاں جہاں اس کا سایہ ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا. آپ کا ذوق پہلے سے کم تھا، یعنی جنت میں پلاٹ کسی کو نہیں چاہیے. ہاتھ اٹھا کے ذرا، ہاتھ اٹھا کے. میں آپ کو نہیں سمجھ پا رہا. ایک لمحے کے لیے یوں ہو جاتے ہو، ایک لمحے کے لیے یوں ہو جاتے ہو. ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. تمہاری وجہ سے نا آج حالات یہاں تک پہنچ گئے. اگر تم یوں ہی رہتے نا کسی کو اتنی ضرورت نہیں تھی. یہ قصور ہے ہمارا، یہ غلطی ہے ہماری، یہ زیادتی کی ہے ہم نے. ہم بدل گئے، ہم بدل گئے، وہ بھی بدل گیا. ہم کمزور ہو گئے، ہم بیٹھ گئے. وہ کمزور نہیں ہوا، وہ کام کرتا رہا.
وہ جڑوں میں گھستا رہا، وہ تیرے ایمان کو کمزور کرتا رہا، اور ایک دن ایسا آ گیا کہ وہ بازار میں نکل کے ابو بکر کا انکار کرنے لگا، وہ ابو بکر کی تکفیر کرنے لگا، وہ ابو بکر کو برا بھلا کہنے لگا۔ لوگوں، تمہیں جان عزیز ہوگی، تمہیں خاندان عزیز ہوگا، تمہیں عزیز و اقارب عزیز ہوں گے، تمہیں اپنا اسٹیٹس عزیز ہوگا، اللہ کی قسم ہم حق نواز کے روحانی بیٹے کہلاتے ہیں، ہمیں کچھ عزیز نہیں ہے، ہمیں کچھ عزیز نہیں ہے۔ مجھے رب کی قسم جھوٹے پہ اللہ کے لانتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، قبولیت کا منظر ہے، اکابرین علماء پر تشریف فرما ہے، میری 23 سال کی عمر ہے، میں تمہیں کوئی واقعہ نہیں سنانا چاہتا، میں یہ نہیں کہتا میری عزت کرو، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے محبت کرو، میں یہ نہیں کہتا مجھ سے پیار کرو، میں یہ کہتا ہوں ابو بکر کی عزت کے لیے متحد ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، عمر کے مقام کے لیے متحد ہو جاؤ، میں صرف اتنا کہتا ہوں، اور تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے یہ صحابہ کا در حقیقت دشمن نہیں ہے، یہ معاملی محبوب کا دشمن ہے، یہ رسالت معاف کا دشمن ہے، یہ میرے آقا کے ختم نبوت کا دشمن ہے، یہ میرے آقا کی نبوت کا دشمن ہے۔ دنیا کے لوگوں، دیوار صحابہ تھے، راستہ روکنے والے صحابہ تھے، نبی کو بچانے والے صحابہ تھے۔ اس نے سب سے پہلے پتھر ابو بکر پہ مارا، خلیفہ اول تھا، دوسرا پتھر عمر پہ مارا، خلیفہ دوم تھا، تیسرا پتھر عثمان پہ مارا، خلیفہ سوم تھا۔ علی کا نام لیوا ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا یہ رات کی تاریکی میں علی کو بھی پتھر مارتا ہے، یہ رات کی تاریکی میں علی کو بھی پتھر مارتا ہے۔ یہ علی کا محب بھی نہیں ہے، یہ علی کا عاشق بھی نہیں ہے، یہ علی کا دیوانہ نہیں ہے، یہ علی کا پروانہ نہیں ہے، یہ علی کا مستانہ نہیں ہے۔ اگر یہ علی کا عاشق ہوتا، اگر یہ علی کا دیوانہ ہوتا، میں بڑے پرامن طریقے سے، میں فساد کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں فرقہ واریت کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ ہم ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں، اب ہم اتحاد کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں۔ میں کہیں اور تمہیں نہیں لے جانا چاہتا، میں تمہیں کسی کا واسطہ نہیں دے کے جانا چاہتا، لیکن میں تمہیں اپنے ضمیر پہ، میں تمہیں اپنے ضمیر کا درد سنا دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنے ضمیر کی آواز سنا دینا چاہتا ہوں۔ وہ علی کا بھی دشمن ہے، علی کے پیارے کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے، حسن حسین کا بھی دشمن ہے۔ تم نہیں مانو گے، میں ثابت کروں گا۔ یہ کہتا ہے حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ حصہ مانگنے گئی تھی، کیا کہتا ہے؟ حصہ مانگنے گئی تھی۔ علماء یہ کیا کہتا ہے؟ حصہ مانگنے گئی تھی۔ انبیاء کا مال امت کے لیے ہوتا ہے، خاندان کے لیے نہیں ہوتا، قبیلے کے لیے نہیں ہوتا، قوم کے لیے نہیں ہوتا، بستی کے لیے نہیں ہوتا، شہر کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ حصہ مانگنے کہتا ہے، حصہ مانگنے چلی گئی، ابو بکر نے نہیں دیا۔ ہائے، ابو بکر پر الزام لگاتا ہے، ابو بکر کا برا بھلا کہتا ہے، حصے کی آڑ میں تجھے اور مجھے برگلاتا ہے، میرا ایمان کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا سوال ہے، اگر دے دے حلالی ہوگا، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ وہ سوال یہ ہے، تو اتنا تو مانتا ہے ابو بکر خلیفہ اول۔ تکبیر۔ کہتا ہے حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر سے حق مانگنے سے، کہتا نہیں کہتا، نارمل سی بات ہے۔ آج کل اسی پہ زیادہ جھگڑا کیا جاتا ہے، جو بھی بھونکتا ہے اسی کو آڑ بنا کے بھونک لیتا ہے۔ کہتا ہے حصہ مانگنے دیا، ابو بکر نے نہیں دیا، میں کیسے دیتا؟ چلو یہ اور بات ہے، دیتا نہ دیتا، تو یہ کیوں کہتا ہے حضرت فاطمہ ابو بکر کے پاس گئی؟ تیرے عقیدے میں خلیفہ اول حضرت علی ہے نا؟ نہیں تیرے عقیدے میں حضرت علی خلیفہ اول ہے نا؟ حضرت فاطمہ حضرت علی سے کیوں نہیں کہتی؟ میری ماں ہے، میرے عقیدے کا حسن ہے، میرے عقیدے کا زیور ہے، میرے ایمان کی کسوٹی ہے، میرے ایمان کا معیار ہے، میری ماں ہے، میرے نبی کی دختر ہے، میرے نبی کی لخت جگر ہے، جنتیوں کی سردار ہے۔ نہیں 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 نہیں، تو کہتا ہے ابو بکر کے دروازے پہ گئی، تو اپنی زبان سے یوں کیوں نہیں کہہ دیتا خلیفہ اول کے دروازے پہ گئی؟ سبحان اللہ کہنا چاہیے نا۔ اس کا مطلب تو نے یہ مانا ابو بکر خلیفہ اول ہے، لڑائی ختم ہو گئی؟ بولو یار، ہو گئی؟ میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ میں نے کسی کو پتھر مارا ہے؟ لڑائی ختم ہو گئی؟ اب وہ نہ مانے تو اور بات ہے۔ اس پہ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ شرط لگا کر گھر آیا، کیا لگا کر آیا؟ شرط لگا کر گھر آیا، مجھے ٹائم کھلا ملا ہے، گھبرانا نہیں ہے،
ابھی ہم لفظ محمد پر ہیں، آگے چلیں گے؟ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ او میری سواریوں چلیں گے نہیں چلیں گے؟ زور سے آواز آ رہی ہے؟ جسے آ رہی ہے ہاتھ اٹھائے۔ ہوتے سارے لکیر کے فقیر ہیں، نہیں بھی آ رہی ہے کہتے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ لڑائی ختم ہو گئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ ایک بندہ شرط لگا کر گھر آیا، بیوی سے آ کر کہتا ہے میں نے آج شرط لگائی ہے۔ کیا لگائی ہے؟ 5000 کی۔ کتنے کی؟ شرط کیا ہے؟ میں نے کہا یہ جو کوا ہے نا سفید ہے۔ شرط ہے، حقیقت میں شرط لگائی ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے۔ شرط لگا دیا کوا سفید ہے۔ اس کی بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس نے کہا تیرا بیٹا تر جائے گا، انہیں تو ذلیل کروا دیا۔ ہاں تو مکا چھوڑے سب تو کئی پاسے منہ کا ڈنڈا نہیں رکھا، ایسا ہی ہے نا۔ اللہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا مجھے بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے، میں ہاروں گا یا جیتوں گا؟ اس نے کہا تو ہار گیا، جتنا دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ بھائی کبا سفید ہوتا ہی نہیں ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم کبے کی بات کروں، کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو یار، زور سے بولو۔ کبا کہاں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا نہیں ہوتا، یہ کالا ہے۔ تو نے کیسے کہا یہ سفید ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ کالا ہے، چلو پھر ہم ایک اور حربہ کھیلیں گے۔ وہ کیا؟ کہا ہم مانیں گے ہی نہیں۔ او بھائی مانیں گے تو ہاریں گے۔ خلیفہ اول مانیں گے تو ہاریں گے، سفید مانیں کالا مانیں گے تو ہاریں گے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ماں بھی اس نے کالا نہیں مانا، آج بھی کہتا ہے میں کالا نہیں ہوں۔ کہتا نہیں کہتا کبا سفید ہے، پھنس گیا۔ آج کہتا ہے بھیج خود رہا ہے ماں کو ابو بکر کے دروازے پہ، تسلیم کرتا ہے، وہ خلیفہ اول ہے، جو ملے گا یہیں سے ملے گا۔ اور تمہیں نہیں پتا حضرت فاطمہ گئی حضرت ابو بکر کی دربار میں، صداقت کے دروازے پہ سوال بھی کیا، لیکن مسئلہ صداقت جانتے تھے۔ آپ نے محبوب کا فرمان سنا دیا، میری ماں میرے محبوب کا جو مال ہوتا ہے نا، جو نبیوں کا مال ہوتا ہے، وہ خاندان کے لیے نہیں ہوتا، وہ قوم کے لیے ہوتا ہے، وہ امت کے لیے ہوتا ہے، وہ خاندان کے لیے نہیں۔ تو اس وراثت میں حضور رکھ کے کیا گئے تھے؟ حضور چھوڑ کے کیا گئے تھے؟ کیسے سوال بنا لیا اس نے، کیسے تجھے اور مجھے پھنسا لیا؟ پھنسنا نہیں ہے، ابو بکر کی عزت کے لیے ڈٹ جانا ہے، پھنسنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے۔ اور اللہ کی قسم اسی ڈٹنے کو حق نواز کہتے ہیں، اسی ڈٹنے کو حق نواز کہتے ہیں۔ اس نے یہی کہا تھا یہ بڑی چادریں پہن کے آئے گا، یہ بڑے طریقے سے چھپ کے آئے گا، کبھی یہ بڑے بڑے جبے پہن کے آئے گا، کبھی یہ بڑی بڑی دستار اور کبے پہن کے آئے گا۔ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ میں نے اپنے قائد کے سبق کو اس طرح یاد کیا، تبھی تو 23 سال کی عمر میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کوئی کچھ کہتا ہے، میرا سگا باپ بھی اگر صحابہ کی مخالفت میں اتر ہے، میں اسے کافر کہنے پہ اتروں گا، اس کا بائیکاٹ کروں گا، اسے لعنتی کہوں گا، اسے دجال کہوں گا۔ یہ میرے غیرت کی بات نہیں، یہ میرے ایمان کی بات ہے۔ اس کی بات ہے ایمان۔ ورفعنا لک ذکرک، محبوب دیا، احسان کر دیا، پہلے ماحول بنایا۔ ایک خطیب حضرت آدم بن کے آئے، ایک خطیب حضرت نوح بن کے آئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ یہ کب تک لا الہ الا اللہ چلے گا؟ رب نے فرمایا صبر کرو، ایک آخر میں آنے والا ہے، وہ نچوڑ نکالے گا، وہ کسوٹی بنے گا، وہ معیار بنے گا، وہ عظمتوں کا پیکر بنے گا، وہ بلند مینار بنے گا، وہ عظمت والا بنے گا، وہ بڑی شان والا بنے گا۔ وہ جو کہے گا وہ ایمان بنے گا، وہ جو کہے گا وہ عقیدہ بنے گا، وہ جو کہے گا وہ نظریہ بنے گا، وہ جو
نابینا دیوانہ مستانہ چلتا ہوا آ رہا ہے. کیا ہے؟ نابینا، دیکھ نہیں سکتا، دید نہیں ہے، نظر نہیں ہے، نظر سے خالی ہے، ایمان کی نظر ہے. وہ بھائی عام نہیں ہے، وہ محمد کا صحابی ہے. کیا ہے؟ محمد کا صحابی ہے. گزرتا ہوا آ رہا ہے، اپنی مستی میں آ رہا ہے، اپنے انداز میں چلتا ہوا آ رہا ہے. ایک گلی سے آواز آتی ہے، ایک عورت محبوب کے بارے میں برے جملے اختیار کرتی ہے، آقا کی گستاخی کرتی ہے، آقا کو برا بلا کہتی ہے، آقا پہ تنقید کرتی ہے. نابینا ہے، مچل اٹھا، تڑپ اٹھا، دیوانہ بار ہو گیا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر بیٹھا. ارے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے فیصلہ کیا آج رات یا یہ رہے گی یا میں رہوں گا، آج رات یا اس کی سانس چلے گی یا میری سانس کرے گی، آج یا اس کا دل دھڑکے گا یا میرا دل دھڑکے گا، کل یا اس کا اعلان ہوگا یا میرا اعلان ہوگا، کل تک یہ رہے گی یا میں رہوں گا. اور محمد کا صحابی ہے. امن امن کی بات کرنے والوں، تبلیغ کی بات کرنے والوں، پیار محبت کی بات کرنے والوں، دعوت کی بات کرنے والوں، اختلاف نہیں کرتا، برا نہیں کہتا، تنقید نہیں کہتا. اتنا تو سمجھو نابینا ہے. اتنی بات سمجھو نابینا ہے. تڑپ اٹھا، برداشت نہیں کر سکا، مسجد میں پہنچا، تلوار اٹھائی، بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، انتظار کرتا رہا. اندازہ لگایا رات کا کافی وقت ہوا، اب وہ سو رہی ہوگی، اب وہ آرام میں ہوگی. اللہ کا کرنا یہ ہوا وہ دروازے کی کنڈی لگانا بھول گئی. اللہ کا کرنا یہ ہوا وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی. اللہ تو نابینے کو ایسے عزت دے رہا ہے، اللہ تو نابینے کو ایسے چمکا رہا ہے، اللہ تو نابینے کو کیسے نجوم بنا رہا ہے، اللہ نابینے کو کیسے ستارہ بنا رہا ہے، اللہ نابینے کو اتنی عزت دے رہا ہے، اللہ نابینے کو اتنا مقام دے رہا ہے. رب نے جواب میں کہا یہ نابینا ضرور ہے پر محمد کے ہاتھ پہ بیعت شدہ ہے. یہ نابینا ضرور ہے پر محمد کا دیوانہ ہے. یہ نابینا ضرور ہے پر محمد کا مستانہ ہے. یہ نابینا ضرور ہے پر آقا کا عاشق ہے. یہ نابینا ضرور ہے پر پاک پیغمبر کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کر چکا ہے. رات کا وقت ہے، چلتا چلا آ رہا ہے، چلتا چلا آ رہا ہے، چلتا
توجہ توجہ. ابو بکر فاروقی کو زندہ باد نہ کہو. اللہ کی قسم کوئی شوق نہیں ہے زندہ باد نہ کہو, مردہ باد کہو, لیکن صحابہ کو زندہ باد کہو. ابو بکر کو, مجھے, اس فقیر کو مردہ باد کہو. ابو بکر صدیق کو زندہ باد کہو. مجھے مردہ باد کہو. فاروق اعظم کو زندہ باد کہو. ارے یہ جنگ ایمان کی جنگ ہے, یہ جنگ عقیدے کی جنگ ہے, یہ جنگ نظریے کی جنگ ہے. کون مٹا سکتا ہے, کون دبا سکتا ہے, کون ختم کر سکتا ہے؟ میں ابھی اس پہ آؤں گا کہ کوئی نہیں مٹا سکتا. میری بات توجہ سے سننا. حضرت ابو بکر پاک پیغمبر کی محفل میں تشریف لائے, اللہ کے رسول بیٹھے ہیں, حضرت ابو بکر تشریف لائے. آقا نے ابو بکر سے سوال کیا. ابو بکر سوال کرتا ہوں جواب دینا. آقا ارشاد فرمائیے نا, آقا پوچھئے نا, آقا سوال کیجئے نا. علماء میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ابو بکر آقا سے کہنے لگے, آقا حکم کیجئے. ابو بکر ایک ایسا وقت آئے گا لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے, لوگ تجھ پہ تنقید کریں گے, لوگ تجھ پہ الزام تراشیاں کریں گے, لوگ تجھے گالیاں دیں گے, لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے. ابو بکر ایسا وقت بھی آئے گا لوگ تیری عزت کے لیے, لوگ تیرے مقام کے لیے, لوگ تیرے رتبے کے لیے, لوگ تیرے عزت کے لیے, لوگ تیرے تحفظ کے لیے, لوگ تیری صداقت کے لیے, لوگ تیری عظمت کے لیے, صرف تیرے لیے نہیں, ابو بکر تیری بیٹی کے لیے, عائشہ کے لیے, عائشہ کے لیے لوگ میدان میں آئیں گے, بچوں کے ٹکڑے کروا ڈالیں گے, جوانیاں ذبح کروائیں گے, بچے یتیم کروائیں گے, بیویاں بیوہ کروائیں گے. ابو بکر کل قیامت کے میدان میں کیا دے گا انہیں, تو کیا دے گا قیامت کے میدان میں, کیا دے گا؟ حدیث مبارکہ ہے, ابو بکر کیا دے گا انہیں, کیا دے گا؟ سوچ کیوں کرنا. ابو بکر نے جواب میں کہا, آقا ابو بکر اپنی نیکیوں میں سے چوتھا حصہ دے گا. کیا دے گا, کیا دے گا؟ زور سے, چوتھا حصہ دے گا. وہ ہے اندازہ ابو بکر کا چوتھا حصہ کتنا ہوگا؟ لگا سکتا ہے کوئی اندازہ؟ آج میزان لگا, ترازو لگا, کسوٹی بنا, ابو بکر کا چوتھا حصہ تول تو صحیح. محبوب کہتے ہیں اللہ سب کے احسانوں کو بدلہ اتار دیا, میرے اللہ سب کے احسانوں کو بدلہ اتار دیا, ابو بکر کا تو خود اتارنا, اللہ محمد نہیں اتار سکتا. آؤ میں بتانا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راستے میں حضرت ابو بکر سے ملاقات ہو گئی, ہاتھ پکڑ لیا, پکڑ کے کہتے ہیں ابو بکر سودا کرنا چاہتا ہوں. ارے عمر سودا کرنا چاہتا ہے, ابو بکر سودا کرنا چاہتا ہوں. شیر خدا سودا کرنا چاہتا ہے, ابو بکر سودا کرنا چاہتا ہوں. اور دنیا جس کا نام سن کے شیطان بھاگے, ابو بکر سے سودا کرنے آیا ہے. کیا سودا کرنے آئے ہو, بتاؤ تو صحیح, کیا سودا کرنا چاہتے ہو؟ ابو بکر سودا یہ ہے, عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, عمر کی ساری زندگی لے لو, بخار والی ایک رات دے دو. ساری زندگی کی نیکیاں لے لو, غار کی ایک رات دے دو. اندازے صداقت دیکھنا, ضائع نہ کرنا. حضرت ابو بکر نے محبت سے ہاتھ چھڑایا, ہاتھ چھڑا کے ایک قدم آگے بڑھایا, بڑی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ فضا میں لہرا کے صدیق کہتا ہے, عمر تو محمد کا یار ضرور ہے, میرا بھائی ضرور ہے, ابو بکر گھاٹے کا سودا ابو بکر گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. حضرت فاروق اعظم نے ایک قدم آگے لیا, پھر ہاتھ پکڑا. محبت دیکھو, پیار دیکھو. کون کہتا ہے جدا جدا ہے, رحماء بینہم میں, کون کہتا ہے جدا جدا ہے؟ اللہ کی قسم وہ اکیلا کہے گا, چھپ کر کہے گا, اکنواز کے بچوں کے سامنے نہیں کہے گا, ایسے نہیں کہے گا, یوں نہیں کہے گا. اسے یہ کہنے کے لیے بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی, چکا رہا ہے, چکاتا رہے گا بولو اور زور سے صحابہ اور اہل بیت کا تذکرہ نہ کوئی دبا سکا تھا, نہ کوئی دبا سکتا ہے, نہ سکے گا. اس ذکر کو کوئی دبا سکتا نہیں. اس ذکر پہ بڑی قربانی لگی ہے. میں ایک ایک گنواؤں تو رات چھوٹی ہے, قربانی کی داستان بہت بڑی ہے. میں بتاؤں, میرے قائد کے پاس ٹیلی فون آتے ہیں, بہت لمبی تفصیل ہے, وہ 3 گھنٹے فون کان پہ لگا کے روتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے اس ماں کو کیا جواب دیا جائے جس کے 4 سال ہو گئے, بچے کا پتہ نہیں ہے. اس 7 بہنوں کے ایک بھائی لاپتہ ہے, اسے کیا جواب دیا جائے, تیرا بھائی کب آئے گا؟ اللہ کا فضل ہے,
تم نے دیا کیا ہے؟ ہم نے دیا کیا ہے؟ تمہارا لگا کیا ہے؟ ہمارا لگا کیا ہے؟ ارے کوئی تو ہے نا جن کا باپ لگ گیا ہے، کوئی تو ہے نا جن کے بھائی لگ گئے ہیں، کوئی تو ہے نا جن کے جگر کے ٹکڑے لگ گئے ہیں۔ اللہ کی قسم یوں نہیں لگے، صداقت سمجھ آ گئی تھی تب لگ گئے، عدالت سمجھ آ گئی تھی تب لگ گئے، عثمان کی سخاوت سمجھ آ گئی تھی تب لگ گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام سمجھ آ گیا تھا تب لگ گئے، علی کی عظمت کو پہچان چکے تھے تب قربان ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے پیچھے والوں کے بارے میں نہیں سوچا، خاندان قبیلے والوں کے بارے میں نہیں سوچا، رشتہ دار اور عزیزی و اقارب کے بارے میں نہیں سوچا، والدین بوڑھے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا، انہوں نے خیر آباد کہہ کے گھر سے نکل گئے اور یہ پیغام دے کے چلے گئے جنت میں ملاقات ہو جائے گی، جنت میں دیدار ہو جائے گا، جنت میں ملیں گے۔ اور اس سے کسی سے سوال تو کر، ارے اس سے سوال کون کرے جس کی قبر سے خوشبو آ گئی ہے؟ شہدائے نبوس صحابہ، شہدائے نبوس صحابہ، شہدائے نبوس صحابہ۔ دوسری مرتبہ ہاتھ پکڑا عمر، ابو بکر ایسا نہیں تو ایسا کر لیتے، ساری نیکیاں لے لو، آدھی رات تو دے دو، آدھی رات دے دو۔ حضرت ابو بکر نے پھر وہی محبت بھرے انداز سے ہاتھ فضا میں لہرایا، عمر ابو بکر گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تیسری مرتبہ عمر نے پھر ہاتھ پکڑا، پھر ہاتھ پکڑا۔ کون ہاتھ پکڑ رہا ہے؟ کون ہاتھ پکڑ رہا ہے؟ اور جسے کعبے کا در پکڑ کے محبوب نے مانگا وہ ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ ابو بکر ایسا کر لیتے ہیں، ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، وہ ایک لمحہ نہ دے دو، وہ ایک لمحہ دے دو جب آپ کی آنکھ نبوت کے چہرے پہ، ایک لمحہ دے دو۔ ابو بکر ایک لمحہ دے دو، کافی ہے میرے لیے۔ ابو بکر ایک لمحہ دے دو۔ ابو بکر نے پھر جواب دیا۔ حضرت بلال کھڑے دیکھ رہے تھے، حضرت بلال کہتے ہیں ابو بکر آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ ہائے ہائے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کی جھولی میں کیسے رکھوں؟ ابو بکر آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں بلال آپ کو پتہ ہے یہ مانگتا کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ مانگتا کیا ہے؟ ابو بکر چاہ کے بھی وہ نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا، اللہ کی قسم نہیں دے سکتا۔ ابو بکر چوتھا حصہ دے گا، تول نہیں سکتا کوئی، میزان کوئی نہیں لگا سکتا، کسپٹی کوئی نہیں لگا سکتا۔ مجھے کہنے دینا، مجھے مت روکنا، چوتھا حصہ دوں گا۔ اللہ ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ محبوب سے ماں عائشہ نے سوال کیا، محبوب آقا بتائیے نا، آسمان کے جتنے ستارے ہیں آپ کے یاروں میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہوں؟ محبوب نے جواب میں کہا عائشہ عمر وہ عظیم شخص ہے جو آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں رکھتا ہے۔ ماں پریشان ہو گئی، خاموش ہو گئی، مایوس ہو گئی۔ محبوب نے چہرہ پڑھ لیا، محبوب نے چہرہ پڑھ لیا، آقا مدنی کریم نے چہرہ پڑھ لیا اور محبوب نے کہا عائشہ 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 تیرا سوال ٹھیک تھا، میرا جواب ٹھیک تھا، لیکن لگتا ہے تو جواب کوئی اور سننا چاہتی تھی، تو سن زبان محمد سے آج سن، آج لسان محمد سے سن، آج آواز محمد سے سن کہ عمر کی ساری زندگی ابو بکر کی رات کا جو ایک لمحہ جو ابو بکر کی آنکھ میرے چہرے پہ تھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مقابلہ نہیں ہے۔ وہ ابو بکر کہتا چوتھا حصہ دوں گا، چوتھا حصہ دوں گا۔ اللہ ابو بکر یہ چوتھا حصہ کیوں دے گا؟ فرمایا جو ابو بکر کی عزت کے لیے، ابو بکر کی بیٹی کی عزت کے لیے، ابو بکر کے مقام کے لیے، ابو بکر کی بیٹی کے مقام کے لیے، ابو بکر کے رتبے کے لیے، ابو بکر کے بیٹی کے رتبے کے لیے کبھی تڑپتے نظر آئیں گے، کبھی وجود کٹواتے نظر آئیں گے، کبھی 43 گولیاں سجاتے نظر آئیں گے، کبھی کال کوٹھریوں میں نظر آئیں گے، کبھی ہتھکڑی پہنے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی چون سیکٹر میں نظر آئیں گے، کبھی بیڑیوں سے لیس نظر آئیں گے، اور یہ عدالتوں میں کھڑے ہو کر صحابہ کی عزت کے نعرے بلند کریں گے، صحابہ کی عزت کے نعرے بلند کریں گے۔ یہ 14 سال کال کوٹھریوں میں رہیں گے، 18 سال کال کوٹھریوں میں رہیں گے، تشدد برداشت کریں گے، ظلم برداشت کریں گے، ہتھکڑیاں پہنیں گے، بیڑیاں پہنیں گے، وجود کے
نیکیوں کا لے جا، حق نواز چوتھا حصہ نیکیوں کا لے جا، عیسیٰ چوتھا حصہ نیکیوں کا لے جا، اعظم چوتھا حصہ نیکیوں کا لے جا، چوتھا حصہ نیکیوں کا لے جا، عبدالغفور ندیم چوتھا حصہ نیکیوں کا لے جا، 20,000 قبر کی پتال میں اترنے والوں جن کی قبروں سے خوشبو آ گئی، آؤ ابو بکر سب کو چوتھا حصہ دے گا، چوتھا حصہ دے گا، چوتھا حصہ دے گا، اللہ انہیں چوتھا حصہ ملے گا، اللہ دوائی سے ہمیں بھی مل جائے، اللہ ابو بکر کی نظر ہمیں بھی پڑ جائے، اللہ ابو بکر نظر شفقت ہمیں بھی کر دے، ابو بکر یہ جوانی تیری عزت کے لیے، یہ آواز تیری عزت کے لیے، یہ انداز تیری عزت کے لیے، یہ خوبصورتی تیری عزت کے لیے، یہ سجاوٹ تیری عزت کے لیے، ابو بکر یہ سانس تیری عزت کے لیے، خون تیری عزت کے لیے، سانس تیری عزت کے لیے، صحابہ تمہاری عزت کے لیے، صحابہ تمہاری عظمت کے لیے، صحابہ تمہارے تقدس کے لیے، صحابہ تمہاری آبرو کے لیے، صحابہ تمہارے مقام کے لیے، صحابہ تمہارے رتبے کے لیے، صحابہ تمہاری شان کے لیے، حق نواز عیسیٰ مختار اعظم طارق علامہ علی شریفی اور آج کی قیادت ابو بکر کی بیٹی عائشہ، عمر، عثمان، علی، معاویہ تمام کی عزت پہ کٹ مر جائیں گے، کسی بدبخت کو صحابہ پہ بھاگنا تیرے ماں باپ کو کوئی برا بلا کہہ دے تو میدان میں نکلے، گروان پکڑے، پتھر مارے، چماٹ مارے، سر پھاڑ دے، گولی مار دے، لوگ سوال کریں، جج سوال کرے، وکیل سوال کرے، تو کہتا ہے بابا میری غیرت کا مسئلہ ہے، تیری غیرت کا مسئلہ ہے، مجھے سمجھ آ گیا تیری غیرت کا مسئلہ ہے، تو غلط نہیں ہے، 100% صحیح ہے، تیری غیرت کا مسئلہ ہے، تو غلط نہیں ہے، 100% صحیح ہے، تیری غیرت کا مسئلہ ہے، مجھے غلط نہ کہے، میں بھی صحیح ہوں، میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے عقیدے کا مسئلہ ہے، میرے نظریہ کا مسئلہ ہے، میرے احساس کا مسئلہ ہے، میرے مسجد کے پیغام کا مسئلہ ہے، نانا سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، آپ سے ختم نبوت، عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے دروازے پہ پہرا دیتے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کے پہرا دیتے رہو گے نہیں؟ چھوڑ تو نہیں ہوگے، بدل تو نہیں جاؤ گے، سبحان اللہ، پیچھے تو نہیں ہو جاؤ گے، بھاگ تو نہیں جاؤ گے۔ آج کل یہ دور بھی وہ چل رہا ہے کہ قائد قدم بڑھا دو، نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اور دور تھا جب تمہارے ساتھ تھے، ہم پکڑے جاتے ہیں تم آتے نہیں ہو۔ اللہ کی قسم ابھی ایک راستے میں بھائی عبداللہ صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے، ہمارے پنجاب کے بہت بڑے عالم دین جو ابھی بھی 4.5 سال سے لاپتہ ہیں، اللہ کی قسم ان کا واقعہ سنا رہے تھے، وہ گرفتار ہوئے، رہا ہو کے آ گئے، کسی نے ان سے کہا حضرت مولانا صاحب آپ رہا ہوئے، آپ کی رہائی پہ اعظم طارق شہید آپ کو مبارکباد دینے نہیں آئے، تو حضرت نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، حضرت نے کہا میں جیل اعظم طارق کے لیے گیا تھا، میں جیل میں اعظم طارق کے لیے گیا تھا، میں نے ہتھکڑی اعظم طارق کے لیے پہنی تھی، میں نے مار اعظم طارق کے لیے کھائی تھی، نہیں، میں جس کے لیے گیا تھا مجھے انعام مل چکا ہے، میں جس کے لیے گیا تھا مجھے اعزاز مل چکا ہے، میں جس کے لیے گیا تھا مجھے انعام مل چکا ہے۔ دنیا کے لوگوں اتحاد کا زمانہ ہے، اتحاد کا دور ہے، دشمن کا راستہ رکا ہوا ہے۔ ہمیں لوگ کہتے تھے یہ بچپن والے لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں، یہ بچے ہیں، ان کا شمار نہیں ہے، ان کی تعداد نہیں ہے، یہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہے، ان کا آپس میں اتحاد نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ اتحاد تھا تو تھا کس کا، یہ آواز تھی تو تھی کس کی، یہ للکار تھی تو تھی کس کی، یہ درد تھا تو تھا کس کا؟ اگر یہ اس کا درد نہیں تھا پھر کسی اور کا نہیں تھا، اگر یہ اس کی صدا نہیں تھی پھر کسی اور کی نہیں تھی، اگر وہ نہیں چاہتا تھا پھر کوئی اور نہیں چاہتا تھا۔ آپ کے ذہن میں بڑے سوال اٹھ رہے ہوں گے، وہ کیا چاہتا تھا، ارے وہ کیا کہتا تھا، وہ کیا دعائیں کرتا تھا، وہ کیا کہہ کہہ کے تڑپتا تھا؟ وہ کہتا تھا دنیا کے لوگوں ہم چلے جائیں گے، نام صحابہ زندہ رہے گا، ہم چلے جائیں گے، ذکر صحابہ زندہ رہے گا، ہم چلے جائیں گے، آواز صحابہ لگتی رہے گی، ہم چلے جائیں گے، اور ہمارے قبر میں اترنے کے بعد، اور کسی شاعر نے کہا تھا ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کعبہ ہوں گے، نگاہ عورت ڈھونڈے گی، نہ
آج تم قبر میں ہو، اللہ کی قسم تم کامیاب ہو، اللہ کی قسم تم کامران ہو، اللہ کی قسم تم سچے ہو۔ آپ نے 35 سال پہلے جو کہا تھا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جنگلی شہید کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت اثار القاسمی شہید کو نہیں دیکھا، میں نے حضرت فاروقی شہید کو نہیں دیکھا، میں نے مولانا اعظم طارق شہید کی گود میں بیٹھ کے ناشتہ کیا ہے۔ مجھے یہ اعزاز ہے، مولانا اعظم طارق شہید نے کئی لقمے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلائے ہیں، مجھے یہ اعزاز ہے۔ میں نے علامہ علی شیر حیدری شہید کو دیکھا ہے، کبھی مصافحہ نہیں کیا، کبھی ان سے گفتگو نہیں کی۔ میں اپنے آپ کو بڑا بدبخت سمجھتا ہوں کہ میں حیدری سے مل نہیں سکا، میں حیدری سے گفتگو نہیں کر سکا، میں حیدری سے بات نہیں کر سکا۔ لیکن جانے والوں، تم سے ایک وعدہ ضرور ہے، تمہارے کاس پہ، تمہارے نظریے پہ، تمہارے مشن پہ، تمہاری آواز پہ وجود کٹوا چھوڑیں گے۔ صحابہ اہل بیت کا دفاع کرتے رہیں گے، نہیں کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، نہیں کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، نہیں کرتے رہیں گے۔ کل تک لوگ کہتے تھے یہ شرارتی ہیں، یہ پروگرام خراب کر دیتے ہیں، یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، فلاں فلاں الزامات لگائے جاتے تھے۔ آج 3-4 جماعتیں مل کر ایک پروگرام کرتی ہیں۔ میں نے کہا نقطہ نظر کیا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ ہے۔ میں نے کہا عنوان کیا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ ہے۔ میں نے کہا خطیبوں کی گفتگو کیا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو تو صحیح خطیب کون ہے، دیکھو تو صحیح مقرر کون ہے، دیکھو تو صحیح وائس کون ہے، دیکھو تو صحیح گفتگو کرنے والا کون ہے۔ مجھے بریلوی نظر آیا، کہتا ہے صحابہ 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 صحابہ۔ مجھے اہل حدیث نظر آیا، کہتا ہے صحابہ صحابہ صحابہ۔ میں کراچی کے اسٹیج کی بات کر رہا ہوں، مجھے سفید داڑھی والا ڈاکٹر عادل خان نظر آیا، کہتے ہیں صحابہ 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 صحابہ۔ میں کراچی سے نکلا، کراچی سے نکلا، کراچی سے نکلا، دہلی پہنچا، مجھے آواز آئی صحابہ 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 صحابہ۔ میں لاہور چلا گیا، آواز آئی صحابہ 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 صحابہ۔ میں لاہور سے چلا گیا، آواز آئی صحابہ 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 صحابہ۔ میں پاکستان کے جس چوک پہ گیا، آواز آئی صحابہ 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 صحابہ۔ میں پاکستان کے جس شہر میں گیا، آواز آئی صحابہ 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 صحابہ۔ پاکستان میں نواز کے بچے وہ ماحول پیدا کریں گے، جس گلی سے گزرو گے آواز صحابہ، جس چوک سے گزرو گے آواز صحابہ، جس بازار سے گزرو گے آواز صحابہ، جس روڈ سے گزرو گے آواز صحابہ۔ اور دکاندار کے پاس چیز لینے جائے گا، سودا لینے جائے گا، آٹا لینے جائے گا، چینی لینے جائے گا، آواز آئے گی صحابہ صحابہ صحابہ۔ وکیل ہے، جج کے پاس جائے گا، عدالت میں جائے گا، عدالت کی سیڑھیاں چڑھے گا، ذکر کرے گا صحابہ 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 صحابہ۔ حدیث ملا ہے،
صحابہ 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 ہماری جان صحابہ، ہمارا عقیدہ صحابہ، ہماری نظریہ صحابہ، ہماری سوچ صحابہ، ہماری فکر صحابہ، ہماری زندگی صحابہ، ہماری جوانی صحابہ، نواز تیری آواز صحابہ، ایثار تیری قید صحابہ، مختار تیرا کردار صحابہ، فاروقی تیرا علم صحابہ، تیرا تدبر صحابہ، تیرا معیار صحابہ، حیدری تیری جرأت صحابہ، تیری للکار صحابہ، تیرا کردار صحابہ، پاکستان میں رہنا ہوگا صحابہ صحابہ کہنا ہوگا۔ ارادہ جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تنا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، کمال ہی نہیں۔